مدینہ منورہ کی وہ بابرکت گلیاں جہاں سادگی، ایمان اور امن کی فضا بکھری ہوئی تھی، ایک دن وہاں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو آنے والی نسلوں کے لیے عدل اور انصاف کی سب سے بڑی مثال بن گیا۔ شہر کے ایک غریب مزدور سلیم نے دن بھر ایک مشہور اور دولت مند تاجر کے لیے کام کیا۔ سورج کی تیز دھوپ میں پسینہ بہایا، بھاری بوجھ ڈھویا، اس کے کپڑے پسینے سے شرابور ہو گئے، کندھے زخمی اور ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے، مگر دل میں یہ آس تھی کہ شام کو محنت کا پھل ملے گا اور اپنے گھر جا کر اپنے بچوں کے لیے کھانا لے جائے گا۔ لیکن جب شام ڈھلی اور وہ تھکن سے چور ہو کر تاجر کے پاس اپنی اجرت لینے آیا تو تاجر نے غرور سے قہقہا لگا کر کہا، آج نہیں کل آنا۔ سلیم نے کامتی آواز میں کہا، میرے بچے صبح سے بھوکے ہیں، کچھ کھانے کو نہیں۔ مگر تاجر نے طنزیہ انداز میں کہا، بھوک تو سب کو لگتی ہے، اب دفع ہو جا۔ یہ سن کر مزدور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل زخمی ہو گیا اور وہ بے بسی کے ساتھ وہاں سے نکل گیا۔ لوگ تماشا دیکھ کر گزر گئے، لیکن ایک نیک دل شخص نے اسے مشورہ دیا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر کے پاس جاؤ، کیونکہ ان کے دربار میں کمزور اور طاقتور میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا۔ یہ سن کر سلیم کی امید جاگ اٹھی۔ اگلے دن جب عدالت کا وقت آیا تو مدینہ کی گلیوں میں چہمگوئیاں ہونے لگی کہ آج امیر المؤمنین خود ایک مزدور کے مقدمے کی سماعت کریں گے۔ لوگ جوک در جوک عدالت کی طرف آنے لگے۔ عدالت میں نہ کوئی سونے کے ستون تھے، نہ ریشمی پردے، بلکہ ایک سادہ سا ہال تھا جہاں سب برابر بیٹھتے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھلا اور حضرت عمر فاروق داخل ہوئے۔ وہ کسی بادشاہ کی طرح نہیں بلکہ ایک عام انسان کی طرح سادہ کپڑوں میں آئے۔ ہاتھ میں چھڑی تھی، چہرے پر نور اور آنکھوں میں خوف خدا کی جھلک۔ لوگ کھڑے ہو گئے تو آپ نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ اسلام میں کسی کو کسی پر فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ پھر انہوں نے دونوں فریقین کو بلایا۔ پہلے سلیم کو دیکھا جس کے کپڑے میلے اور چہرہ غم سے بوجھل تھا۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، امیر المؤمنین، میں نے پورا دن محنت کی، پسینہ بہایا، بوجھ ڈھویا، مگر اس تاجر نے میری مزدوری نہیں دی۔ میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں اور میں ان کے لیے کچھ نہیں لے جا سکا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ پھر تاجر کو بلایا گیا جو غرور سے مسکراتا ہوا آیا، قیمتی کپڑے پہنے اور رعبدار لہجے میں بولا، امیر المؤمنین، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں اسے جانتا تک نہیں، یہ صرف میرے مال پر نظر رکھتا ہے۔ اس کی بات سن کر حضرت عمر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے بلند آواز میں فرمایا، اے شخص، کیا تو نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو؟ کیا تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر یہ ظلم کا بوجھ اٹھائے گا؟ یہ سنتے ہی عدالت میں لرزہ طاری ہو گیا۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ تاجر کے چہرے کا غرور اتر گیا، مگر حضرت عمر یہی نہیں رکے۔ انہوں نے قاضی کی طرف دیکھ کر فرمایا، اگر کسی مزدور کو عدالت میں آنا پڑے تو یہ ہماری حکومت کی کمزوری ہے، اس کا حق فوراً دلوایا جائے، ورنہ اس تاجر کی دولت ضبط کر کے غریبوں میں تقسیم کر دی جائے۔ یہ حکم سنتے ہی تاجر کانپنے لگا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی جیب سے سونے کے سکے نکالے اور مزدور کے ہاتھ پر رکھ دیے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز پھر گونجی، سن لو مدینے والو، آج کے بعد اگر کسی نے مزدور کا حق دبایا تو نہ صرف اس کی دولت ضبط ہوگی بلکہ اسے مدینے میں تجارت کرنے کا حق بھی نہیں ملے گا۔
یہ اعلان سن کر لوگ ششدر رہ گئے کہ ایک حکمران جس کے زیر نگہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت ہے، وہ ایک عام مزدور کے حق کے لیے اس قدر سخت کھڑا ہے۔ سلیم کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ لرزتی آواز میں کہنے لگا، امیر المؤمنین، آپ نے میرا حق دلوایا، میرے بچوں کو بھوک سے بچایا، اللہ آپ کو جزا دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شفقت سے فرمایا، بیٹے، یہ میرا فرض ہے۔ اگر میں ایک مزدور کے حق کے لیے کھڑا نہ ہوا تو کل اللہ کے سامنے میں کیا جواب دوں گا؟ اس دن کے بعد مدینے میں ایک انقلاب آ گیا۔ تاجر محتاط ہو گئے، مزدوروں کو ان کی اجرت وقت پر ملنے لگی۔ ہر دل میں یہ یقین بیٹھ گیا کہ اس شہر میں انصاف زندہ ہے۔ یہاں امیر کو رعایت نہیں بلکہ غریب کو سہارا دیا جاتا ہے۔ یہی وہ عدل تھا جس نے اسلام کی سلطنت کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلایا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مانا کو قیامت تک کے لیے انصاف کی علامت بنا دیا۔